बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अप्रैल बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बेगम के केस पर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस पर अहम समाअत हुई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और FIA के सीनियर अफसर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कमरा अदालत में मौजूद थे, समाअत जारी थी और जो प्रोसिक्यूटर की वहाँ FIA के अफसर की वहाँ पर तबीयत ख़राब हुई और उनको हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ पर वो उनकी डेथ हो गई। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे IMF की जानिब से जो वज़ीर आज़म ऑफ़िस में 4 इजाफ़ी तनख्वाहों देने का मामला सामने आया था और फ़ैसला किया गया था शहबाज शरीफ की जानिब से, वो फ़ैसला वापस लेने का कह दिया गया है। IMF की जानिब से बड़ी सबकी उठाना पड़ी है मौजूदा हुकूमत को, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं FBR के जो अगवा किए गए थे, असिस्टेंट डायरेक्टर FBR के अफसर को अगवा किया गया था। बदकिस्मती से उन्होंने 1 करोड़ रुपए तावान मांगा था, तावान की रकम अदा ना हुई, जिसकी वजह से उस मासूम अफसर को कत्ल कर दिया गया है। और अब जो असिस्टेंट डायरेक्टर को कत्ल करने वाला गैंग है, उसको भी बिलाखिर गिरफ़्तार कर लिया गया है। गिरफ़्तारी हुई है उनके कत्ल के बाद। पहले गिरफ़्तारी उस गैंग की नहीं हो सकी, जब वो FBR का असिस्टेंट डायरेक्टर उसका कत्ल कर दिया गया। पहले वो अगवा बराए तावान के लिए तावान मांगते रहे, जब कत्ल कर दिया गया तो कत्ल करने के बाद जो है वो गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है। रावलपिंडी के थाना आरे बाज़ार की पुलिस ने शहरी के अगवा और कत्ल में मुलव्वस 4 मुलज़मान गिरफ़्तार, जिनके कब्ज़ा से असलहा और वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक मुलज़मान की शनाख्त वहीद गुल, सादिक, मोहम्मद बहादुर और अब्दुल्ला के नामों से हुई। मुलज़मान ने चंद रोज़ कबल सरकारी इदारे के ऑफिसर को अगवा करके तावान का मुतालबा किया था। मुलज़मान ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि मकतूल रहमतुल्लाह को अगवा के बाद फ़ौरन कत्ल करके नाश को दफना दिया। गिरफ़्तार अफराद की निशानदही पर नाश को तलाश करके पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुलज़मान मकतूल के दोस्त और मुलज़म सादिक मकतूल का मालिक मकान भी था। जिन्होंने अगवा किया, बदकिस्मती से वो उसका एक दोस्त था और एक मालिक मकान था। SSP ऑपरेशंस ने वाक़या का नोटिस लेते हुए मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दी थी। इस दौरान पुलिस ने फुटेजेस और शवाहिद इकट्ठे करके साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुलज़मान के चेहरे मैच करके उन्हें ट्रेस किया। सीनियर अफसरान की निगरानी में मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए खैबर पख्तूनख्वा, चिनियोट और फैसलाबाद में मुतअद्दिद छापे मारे गए। SP पोटोहार नासिर नवाज़ की सरबराही में SDPO कैंट और पुलिस टीमों ने जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस समेत तमाम ज़राए बरूए कार लाते हुए मुलज़मान को गिरफ़्तार किया। SSP ऑपरेशंस कामरान का कहना है कि मुलज़मान को करार वाक़ई सज़ा दिलवाने के लिए तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएंगे। मुलज़मान कितने ही शातिर क्यों ना हों, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और बहुत अच्छी कारकर्दगी है पुलिस की, लेकिन तब ही ये बेहतर होता कि उस मासूम की जान जाने से पहले ही ये सारा प्रोसेस, ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन है, इंटेलिजेंस है, ये तमाम की तमाम पहले ही अगर मुकम्मल हो जाती और उनके कत्ल से पहले मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लिया जाता और उनको बचा लिया जाता, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी एक कारकर्दगी होती। लेकिन बहरहाल मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। दूसरी जानिब IMF की जानिब से जो ख़बर सामने आ रही है कि IMF के वज़ीर आज़म ऑफ़िस अफसरों को 4 इजाफ़ी तनख्वाहों, जिससे 24 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट मंजूर की गई थी, उस पर एतराज़ात उठा दिए हैं। IMF ने पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म ऑफ़िस के अफसरों को 4 इजाफ़ी तनख्वाहें देने और मुआशी बहरान के दौरान 24 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी पर एतराज़ात कर दिया। आपको याद होगा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए 20 अरब रुपए इंतखाबात के लिए चाहिए थे और उस वक्त की PDM हुकूमत नहीं देती थी। अब हुकूमती ज़राए ने बताया है कि आलमी मालियाती इदारे ने वज़ारत ख़जाना के साथ ख़त व किताबत में ये सवालात उठाए हैं। IMF ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी से 24 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी और वज़ीर आज़म ऑफ़िस के अफसरों की इजाफ़ी जो तनख्वाहों के हवाले से इस्तफ़सार किया। IMF के एतराज़ात मज़कूरा फ़ंडिंग के ज़राए के बारे में थे। IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा ने 2 हफ़्ते गुजरने पर भी इस मामले पर तबसरा करने से गुरेज़ किया। उनसे कहा गया था कि वो वज़ीर आज़म ऑफ़िस के मुलाज़मीन की इजाफ़ी तनख्वाहों से मुतल्लिक़ पेश रफ्त और IMF के मौक़िफ़ की तस्दीक करें। इस मामले पर IMF की मुदाखलत के बावजूद ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना मालियाती तौर पर काबिल एतराज़ फ़ैसले को वापस लेने के मूड में नहीं है। वज़ारत ख़जाना हुकाम का कहना है कि वज़ीर आज़म का IMF की मुदाखलत पर फ़ैसला वापस लेना तौहीन आमेज़ होगा, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं होगा कि वज़ीर आज़म IMF के एतराज़ पर अपना फ़ैसला वापस लें। PDM की हुकूमत ने IMF के एतराज़ात के बायस जून 2023 के बजट में तब्दीलियाँ की थीं।
اس سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اعلان کے باوجود بجلی بلوں کی معافی یا قسطوں میں وصولی کے لیے IMF کی منظوری حاصل نہ کر سکے تھے۔ کابینہ کے ایک رکن نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم کو فیصلے کے مالی اثرات پر درست بریفنگ نہیں دی گئی تھی، تاہم مستقبل میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ ایکسپریس ٹرائبون نے 2 ہفتے قبل ایک رپورٹ کیا تھا کہ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے IMF نے نیب بیل آؤٹ پیکج کے حصول کی درخواست سے چند روز قبل وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے وزیر اعظم دفتر کے افسروں کے لیے بطور انعام 4 اضافی تنخواہوں کی منظوری دی تھی۔ وزیر اعظم نے موجودہ سنگین معاشی صورتحال کے پیش نظر وفاقی کابینہ کی تنخواہوں میں کٹوتی کی تھی، تاہم وزیر اعظم نے اپنے دفتر میں کام کرنے والے بیوروکریٹس کو خوش کرنے کے لیے عوام کی جیب پر بوجھ ڈالنے کا بھی فیصلہ کیا تھا، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ IMF کی جانب سے یہ اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ یہ جو 24 ارب کی اضافی گرانٹ ہے اس کو واپس لیا جائے۔ اب وزیر اعظم جو آفس ہے یا وزیر خزانہ آفس ہے وہ سمجھ رہے ہیں جی کہ اگر ہم واپس لیں گے تو یہ تو انتہائی توہین آمیز ہوگا کہ ہم نے IMF کے کہنے پر، پہلے بھی IMF کے کہنے پر فیصلے واپس یہی شہباز شریف لے چکے ہیں اور نگران وزیر اعظم بھی لے چکے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی آج اہم مقدمے میں سماعت ہوئی، اور یہ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس تھا جس میں 6 مزید گواہان کے بیانات آج قلم بند ہوئے ہیں۔ جج ناصر جاوید رانا صاحب نے سماعت کی۔ 190 ملین پاؤنڈز کے کیس میں وکلا صفائی نے اپنی جرح مکمل کر لی، جبکہ مزید 6 گواہوں کے بیان قلم بند کر لیے گئے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈز کرپشن سکینڈل کیس کی سماعت ہوئی، جس میں نیب کی جانب سے پیش کیے گئے 6 گواہوں کے بیانات قلم بند کر لیے گئے ہیں، جبکہ وکلائے صفائی نے بھی 2 گواہوں سے جرح مکمل کر لی ہے۔ کیس میں اب تک مجموعی طور پر 21 گواہان کے بیانات قلم بند کیے جا چکے ہیں، جبکہ 15 گواہوں سے جرح مکمل کر لی گئی ہے۔ اڈیالہ جیل میں ہونے والی سماعت کے موقع پر عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بیگم بھی کمرہ عدالت میں موجود تھیں۔ عمران خان اور بشرا بیگم کے وکلاء ظہیر عباس چودھری، عثمان گل وغیرہ عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عباسی، پروسیکیوٹر امجد پرویز بھی اپنی ٹیم کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے۔ اس میں بھی امجد پرویز وکیل ہیں۔ عمران خان کے خلاف یا آپ کو رضوان عباسی نظر آتا ہے یا امجد پرویز صاحب نظر آتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے توشہ خانہ ریفرنس سے لے کے آگے نیب کے تمام کیسز تک۔ اب 190 ملین پاؤنڈز کرپشن سکینڈل ریفرنس کی مزید سماعت 19 اپریل تک ملتوی کر دی ہے۔ بڑی بات ہے، 3 4 دن کا ٹائم دیا جا رہا ہے عدالت کی جانب سے، حالانکہ یہاں تو رات کے اندھیروں میں بھی سماعت مکمل کر کے فیصلے سنائے گئے ہیں، لیکن عدالت اس کیس میں 3 4 دن کی تاریخ دے رہی ہے، اور میرے خیال میں 1 2 تاریخوں میں یہ کیس ڈیسائیڈ ہو جائے گا۔ بیرسٹر گوہر علی خان کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ سے ملاقات کے بعد، اور انہوں نے کہا جی کہ عمران خان نے اگر تو کوئی ڈیل کی باتیں کرتا ہے تو وہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتا ہے۔ کوئی ڈیل نہیں ہے، اگر کوئی ڈیل ہوگی تو وہ عوام کے ساتھ ہوگی، کوئی خفیہ ڈیل نہیں ہوگی، اور ہم کسی خفیہ ڈیل کو نہ ہی تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہی ہم اس طرف جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا عمران خان کا بڑا واضح پیغام ہے کہ ہمیں ہر صورت جو آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، اور بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ ہمارے ساتھ کسی قسم کے کوئی خفیہ مذاکرات نہیں ہو رہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے ٹیسٹ ہوئے ہیں، رزلٹ نہیں آئے۔ بشرا بی بی کے اینڈوسکوپی کا رزلٹ ابھی آفیشلی نہیں آیا۔ انہوں نے کہا عوام اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں، عوام کے ووٹ کی قدر ہونی چاہیے، عوام نے جو بھی انتخابی نتائج دیکھے وہ پہلے سے طے شدہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اگر مذاکرات کا کوئی پیغام آیا تو سب کو آگاہ کریں گے، ہم مفاہمت سے انکار نہیں کر رہے، اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ الیکشن کے نام پہ جو ڈرامہ رچایا گیا اس کی مذمت کرتے ہیں۔ عمران خان نے ضمنی الیکشن کے نتائج پر حیرانگی کا اظہار کیا۔ عمران خان کی جانب سے صحافیوں سے گفتگو جو کی گئی آج، ایک تو جو دیواریں تھیں، جو دیواریں اونچی کی گئی تھیں اور مختلف جو صحافیوں کو بھی دور بٹھایا جاتا تھا، ایک وہ آج دیواریں ختم کر دی گئی ہیں، چونکہ پچھلی ڈیٹ پر جج ناصر جاوید رانا صاحب نے کہا تھا کہ جب تک یہ دیواریں نہیں ہٹاتے میں سماعت نہیں کروں گا، لیکن صحافیوں کو اس طرح عمران خان سے گفتگو نہیں کرنے دی گئی۔ وہ جب سماعت ختم ہوتی ہے تو عمران خان وہاں ایک طرح سے تقریر شروع کر دیتے ہیں، اور صحافیوں کو جب وہ کمرے سے نکال رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ گفتگو سن لیتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ پنجاب کا الیکشن پہلے سے پلان تھا اور ضمنی انتخابات میں پہلے ہی ڈبے بھرے ہوئے تھے۔ عمران خان نے کہا کہ جمہوریت قانون کی بالادستی اور فری اینڈ فیئر الیکشن پر کھڑی ہوتی ہے، مگر یہاں جنگل کا قانون ہے۔ پنجاب کے ضمنی الیکشن میں پولیس نے مداخلت کی، پنجاب کا ضمنی الیکشن پولیس نے لڑا ہے۔
خیبر پختونخوا میں بھی الیکشن ہوئے، پولیس نے کہیں کوئی ایک FIR درج نہیں کی اور نہ ہی کہیں کوئی دھاندلی کی شکایت آئی، نہ ہی کوئی ویڈیو وائرل ہوئی۔ انہوں نے کہا ملک میں کوئی جمہوریت نہیں، یہ 8 فروری سے ڈرے ہوئے تھے۔ اکتوبر سے فروری تک انتخابات صرف PTI کو کریش کرنے کے لیے ملتوی کیے گئے۔ سپریم کورٹ میں بھی ہماری پٹیشن اس لیے نہیں سنی گئی کہ وہ بھی PTI کے کریش ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ PTI کا نام و نشان ختم کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا۔ ملک میں اخلاقیات کو ختم کر کے اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا۔ آج عمران خان نے کہا کہ پنجاب کا الیکشن پہلے سے پلان تھا اور ضمنی انتخابات میں پہلے ہی ڈبے بھرے ہوئے تھے۔ عمران خان نے کہا کہ ملک میں ادارے آئینی طور پر نہیں چل رہے، صرف طاقتور کی حکمرانی ہے، بیرون ملک پاکستانی سرمایہ کاری کریں تو IMF کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی یہاں پیسہ اس لیے نہیں لگاتا کہ اس کو کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے۔ مستحکم حکومت کے لیے جمہوریت ضروری ہے جو صرف شفاف انتخابات کے ذریعے ممکن ہے۔ عمران خان نے کہا ملک کا موجودہ سیٹ اپ پاکستان کے فیوچر کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ مجھ سے ڈیل کی نہ کسی نے کوئی بات کی، نہ کوئی پیغام آیا۔ سوال یہ ہے کہ وہ مجھ سے کس بات پر ڈیل کریں گے؟ 8 فروری کو جب پبلک ایک طرف کھڑی ہو گئی تو وہ وقت تھا بات کرنے کا۔ ملک کی عوام ایک طرف کھڑی ہو جائے تو کیا اس سے کوئی جیت سکتا ہے؟ عمران خان نے کہا کہ عدلیہ سے لوگوں کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، جو کہ اب اپنے عوامی نمائندہ کا انتخاب بنیادی حق ہے جو کہ عوام سے چھین لیا گیا ہے۔ میری بیوی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسے سزا دلوا کر ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ میری تینوں بہنوں جو سیاست میں نہیں ہیں ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ مریم نواز اور بے نظیر بھٹو سے اس وجہ سے نہیں ان کا کوئی مقابلہ کہ وہ ایکٹیو سیاست میں تھیں، ان کا سیاست سے دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کسی سیاسی پلیٹ فارم پر انہوں نے کبھی کوئی گفتگو نہیں کی، نہ یہ کوئی جلسوں میں جاتی تھیں۔ اس کے باوجود ان کے ساتھ صرف میری وجہ سے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور مگر میری اہلیہ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات اچھے تھے، اس لیے ہمارے دور میں 2 OIC فارن منسٹر کانفرنس ہوئی تھیں۔ یہ عمران خان کی جانب سے آج گفتگو کی گئی ہے اور سماعت 29 اپریل تک ملتوی کی گئی ہے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس کی سماعت تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں FIA کے افسر دوران سماعت ان کی طبیعت خراب ہوئی اور طبیعت خراب ہونے پر ان کو ہاسپٹل جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی عدالت میں وہ پیش ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوران سماعت FIA انسپیکٹر عمران کی طبیعت خراب ہوئی، جس کے بعد انہیں ایمبولینس کے ذریعے پولی کلینک ہاسپٹل منتقل کیا گیا جہاں وہ دم توڑ گئے۔ پولیس کے مطابق انسپیکٹر عمران کی طبیعت اس وقت خراب ہوئی جب وہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی عدالت میں تھے۔ انسپیکٹر عمران عدالت میں ریکارڈ پیش کرنے کے لیے آئے تھے۔ اچانک ہائی کورٹ میں دل کا دورہ پڑنے پر انہیں اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں بھگ FIA انسپیکٹر عمران کارپوریٹ کرائم سرکل میں بطور SHO تعینات تھے، اور وہ دوران سماعت ان کی طبیعت خراب ہوئی، ہاسپٹل لے کے گیا جہاں ان کی جو ہے وہ دم توڑ گئے۔ اللہ ان کے بخشش کرے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔